أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسيم ميم. تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون. إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ القصص کی ابتدائی 4 آیتیں آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی ہے. پچھلی سورت سورۃ النمل اپنے اختتام کو پہنچی اور آج سے انشاءاللہ یہ قرآن کریم کی سورت نمبر 28 ہے. سورۃ القصص اس کا آغاز ہو رہا ہے. یہ سورت مکی سورت ہے. آپ حضرات کے سامنے یہ بات بارہا آ چکی ہے کہ مکی سورت کا مطلب یہ ہے کہ وہ صورتیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، ہجرت سے پہلے نازل ہوئی وہ مکی ہے، اور جو ہجرت کے بعد نازل ہوئی وہ مدنی ہے، مدنی صورتیں. تو یہ سورۃ القصص یہ مکی صورتوں میں شامل ہے. لیکن ایک اس صورت کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سورۃ القصص بالکل مکی دور کی کے آخری وقت میں اتری، اور اس وقت اتری جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت فرما کے مدینہ طیبہ تشریف لے جا رہے تھے. جب اللہ کا حکم آیا اور آپ مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے مدینہ منورہ کے لیے، تو اس سفر ہجرت میں مکہ اور مدینہ کے مابین درمیان میں ایک جگہ آتی ہے جس کو جحفہ کہتے ہیں. جحفہ، یہ جو جحفہ ہے یہ میقات میں بھی شامل ہے. میقات سمجھتے ہیں نا دوستوں؟ جو حاجی حج کے لیے جاتے ہیں یا عمرے کے لیے جو حضرات جاتے ہیں، اللہ سب کو حاضری نصیب فرمائے، تو کہتے ہیں بھئی میقات آنے سے پہلے پہلے احرام پہن لیا جائے. یہی مسئلہ ہے. اب میقات دنیا کے وہ 5 مقامات ہیں، 5 مقامات ہیں کہ جن سے گزرتے ہوئے ضروری ہے کہ آپ حالت احرام میں ہوں. اب یہ جو 5 میقات ہیں ان میں ایک میقات کا نام ہے جحفہ، اور یہ کن لوگوں کا میقات ہے؟ یمن سے آنے والوں کا. یمن جو ملک ہے نا عرب کا، یمن اور اس کے اطراف کے ممالک جب حج یا عمرے کے لیے آتے ہیں تو ان کا جو میقات ہے وہ ہے جحفہ. جیسے ہم پاکستان ہندوستان والوں کا میقات کیا ہے؟ یلملم. ہمارے میقات کا نام کیا ہے؟ یلملم. یہ بات پہلے آ چکی ہے، شاید اب ذہن میں نہیں. یلملم ہے. تو یمن والوں کا میقات ہے جحفہ. ٹھیک ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام مکہ مکرمہ سے نکل رہے ہیں، مدینہ منورہ کی طرف جا رہے ہیں. راستے میں یہ جگہ آئی جس کا نام ہے جحفہ، اور اس جحفہ کے اندر عرب کا ایک بڑا مشہور علاقہ تھا جس کا نام تھا رابغ. عرب کتابوں میں، سیرت میں، تاریخ میں اس جگہ کا بڑا تذکرہ ہے. رابغ، را الف با اور غین. حضور علیہ الصلاۃ والسلام رابغ پہنچے، مکہ مکرمہ سے نکل کے رابغ کے مقام پر ہے کہ اس موقع پہ حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے اور آپ علیہ السلام سے پوچھا. یہ بہت عجیب روایت ہے دوستو کہ اے اللہ کے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں مدینہ منورہ اللہ کے حکم سے،
کیا آپ کو اپنی جائے ولادت کی یاد آ رہی ہے؟ انسان جہاں پیدا ہوتا ہے نا، وہ کتنا ہی پسماندہ ہو، گاؤں دیہات کچھ بھی ہو، لیکن انسان اس کو کیوں یاد رکھتا ہے دوست؟ فطرت ہے انسان. جو جگہ انسان کی مولد ہوتی ہے نا، مولد جہاں ولادت ہوتی ہے، طبعاً انسان کو اس سے محبت ہوتی ہے دوست. یہ طبیعت ہے. اب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی پیدائش مکہ کی ہے، 53 سال مکہ میں گزرے ہیں. اس جگہ کو چھوڑتے ہوئے جو دل کی کیفیت تھی تو وہ تو آپ علیہ السلام جانتے ہیں، احادیث میں بھی اس کا تذکرہ ہے. اس لیے مدینہ منورہ آنے کے بعد بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام کافی عرصے تک مکہ کو یاد کرتے تھے. پھر آپ نے اللہ سے دعا مانگی اپنے لیے اور صحابہ کے حق میں، اے اللہ میرے اور میرے صحابہ کے دل میں مدینہ کی محبت ڈال دے اور میرے لیے اس شہر میں برکتیں فرما دے. تو اس دعا کے بعد جا کر حدیث میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام کو قرار ملا. ورنہ بخاری شریف میں احادیث کی کتابوں میں روایات ہیں دوستو کہ صحابہ جب رات کو سوتے تھے نا، رات کو، تو مکہ مکرمہ کی جدائی میں اشعار پڑھ کے روتے تھے، اس کو یاد کرتے تھے، مکہ کے پہاڑوں کو، وہاں کے پودوں کو، وہاں کی زمینوں کو. احادیث میں وہ اشعار بھی ہے دوستو. اس لیے کہ انسان جہاں پہ سالوں گزار دے، جائے پیدائش کو چھوڑنا، اور چھوڑنا بھی جب زبردستی ہو، بہت تکلیف دیتا ہے. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. کیا آپ کو اپنے مولد کی جدائی پر غم ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جبریل، مجھے بہت تکلیف ہے مکہ مکرمہ سے جدائی کی. تو فرمایا مجھے اللہ پاک نے ایک سورت دے کر بھیجا ہے کہ یہ جا کر میرے آخری پیغمبر پہ اتار دو. تو سورۃ القصص اس موقع پر اتری، پوری سورہ قصص. اب آپ کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ بھئی جبریل علیہ السلام نے سوال پوچھا تھا کہ مکہ کی جدائی کی تکلیف ہے نہیں ہے، اور پھر سورت اتار دی، دونوں باتوں میں جوڑ ہے. انشاءاللہ جب یہ سورت بالکل اختتام پر آئے گی، سورۃ القصص کی آخری آیات ہے ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد. اس سورت کی آخری آیات میں اللہ پاک نے اپنے محبوب سے ایک وعدہ فرمایا، اور وہ وعدہ کیا ہے؟ آپ آیت کا ترجمہ سنیں دوستو. اللہ پاک فرما رہے ان الذی فرض علیک القرآن، اے میرے محبوب جس ذات نے آپ پہ یہ قرآن اتارا ہے، اس کا آپ سے وعدہ ہے کہ لرادک الی معاد، کہ آپ کو آپ کے وطن جائے پیدائش مکہ واپس ضرور لوٹائیں گے. ایک دن یہ مکہ آپ کو واپس ضرور ملے گا، اس لیے آپ غم لے کر نہ جائیں، دل پر بوجھ لے کر نہ جائیں. اور پھر وہی ہوا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوا. 59 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس شہر میں دوبارہ داخل ہوئے، اور اللہ نے جو وعدہ سورہ قصص کی آخری آیات میں فرمایا تھا وہ وعدہ پورا ہو گیا. اب ربط سمجھ میں آیا دوستو؟ تو جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ کو سورہ قصص آپ پہ پیش کر دی. تو یہ اس سفر ہجرت کے موقع پر یہ سورۃ القصص نازل ہوئی. اس کی ان ابتدائی 4 آیات کا ترجمہ ہے قاسیم میم. یہ حروف مقطعات ہے، اور یہ بات آپ کے سامنے پہلے آ چکی ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ بذالک. حروف مقطعات کا مطلب کیا ہے، اللہ پاک کیا فرمانا چاہتے ہیں، اللہ ہی اس کے معنی، مفہوم اور مراد کو خود جانتے ہیں. ہم اس کے تلاش میں، تتبع میں نہیں پڑیں گے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک واضح کتاب یعنی قرآن کریم کی. نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق، ہم آپ کو سنائیں گے اپنے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے احوال میں سے، بالحق بالکل ٹھیک ٹھیک واقعہ سنائیں گے.
لقوم یؤمنون، لیکن اس سے فائدہ ان لوگوں کو ہوگا جن میں ماننے کا جذبہ ہوگا۔ اللہ پاک اس صورت کے بالکل شروع میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کے واقعے کو بیان کریں گے، آپ کے سامنے آ جائے گا، لیکن فرمایا اس واقعے سے عبرت کس کو حاصل ہوگی؟ جس میں ماننے کا جذبہ ہوگا۔ ان فرعون علا فی الارض، بے شک فرعون نے زمین میں، اس سے مراد مصر ہے، مصر میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، وجعل اہلہا شیعا، اور مصر کے رہنے والوں کو دو گروہوں میں بانٹ دیا تھا، دو طبقوں میں بانٹ دیا تھا، یستضعف طائفة منہم، اور ان دو میں سے ایک طبقے کو یہ کمزور کر کے رکھتا تھا، دباتا تھا۔ کس طرح؟ یذبح ابناءہم، کہ ان کی اولاد نرینہ کو ذبح کرتا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ رکھتا تھا۔ انہ کان من المفسدین، بے شک فرعون بڑے فساد پھیلانے والوں میں سے تھا۔ اس سورۃ القصص میں اللہ پاک نے مختلف واقعات عبرت کے بیان فرمائے ہیں، اس لیے اس کا نام ہی سورۃ القصص ہے۔ قصص کہتے ہیں بہت سارے قصے، چونکہ مختلف پیغمبروں کے حالات ہیں، قصے ہیں عبرت کے، اس مناسبت سے اس سورت کا نام سورۃ القصص ہے۔ لیکن آپ اگر غور فرمائیں تو بالکل سورت کا جو آغاز ہو رہا ہے، ترجمے پہ آپ نے غور کیا ہوگا، تو سورت کی بالکل ابتدا ہی میں کون سا قصہ ذکر کیا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا۔ یہ وہ ٹکراؤ ہے اس تاریخ انسانیت کا کہ جس کو اللہ پاک کے کلام میں بار بار دہرایا گیا، بار بار، پچھلی کئی صورتوں میں بھی گزرا، آگے بھی آئے گا۔ اس سورۃ القصص میں بہت تفصیل کے ساتھ ہے کہ اللہ کے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپس میں ایک ٹکراؤ ہوا، پھر اللہ کے پیغمبر ان پہ غالب آئے۔ اب یہ قصہ قرآن کریم میں سب سے زیادہ آتا ہے دوستو، اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں، دوبارہ عرض کر دیتا ہوں کہ قرآن کریم قصے کہانیوں کی کتاب نہیں ہے، صرف وقت گزاری کے لیے نہیں کہ ایک واقعہ سن لیا چلو بھائی مجلس ختم ہو، ہر بات میں ایک عبرت ہے، ایک سبق۔ تو آپ علیہ السلام کس حالت میں تھے؟ جی ہجرت کر رہے تھے نا، مکہ چھوڑ کے مدینہ جا رہے تھے، حالت ہجرت میں یہ صورتیں اتری ہے، یہ صورت اتری، یہ آیات اتری۔ صحابہ ہجرت کر رہے تھے، آپ علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے، بالکل شروع کی آیات سے اللہ پاک نے ایک سبق دے دیا اپنے پیغمبر کو بھی، آپ کی بنائی ہوئی جماعت صحابہ اکرام کو بھی، اور قیامت تک آنے والی امت کو، کہ یہ دو فکروں کا، دو ذہنوں کا، دو تہذیبوں کا ایک ٹکراؤ ہے جو چلتا رہے گا، آپ سے پہلے بھی رہا، آپ کے ساتھ بھی ہے، اور آپ کے بعد بھی قیامت تک رہے گا۔ ایک طبقہ اہل ایمان کا ہوگا، ایک طبقہ اہل کفر کا ہوگا، ایک حق والے ہوں گے، ایک باطل والے ہوں گے، ایک انصاف والے ہوں گے، ایک ظلم والے ہوں گے، اور یہ ٹکراؤ آپس میں چلتا رہے گا۔ اس کائنات کا نظام اللہ پاک نے اسی طرح چلایا ہے، لہٰذا آپ ہجرت کرتے ہوئے، مکہ مکرمہ چھوڑتے ہوئے بالکل پریشان نہ ہو۔ یہ ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے کہ اہل حق اور اہل باطل آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اس لیے آپ نے سنا نا، بڑا مشہور شعر ہے، ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ فرماتے ہیں روز اول سے لے کر آج تک یہ دو ٹکراؤ ہمیشہ آپ کو سننے میں ملیں گے۔ یہ شاعر کہہ رہا ہے روز اول سے آج تک وہ کیا ٹکراؤ ہے؟ چراغ مصطفی سے شرار بولہبی۔ ایک طرف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا چراغ روشن ہوگا، اور ایک طرف بولہب جیسے دین دشمنوں کی شرارتیں ہوں گی، اور یہ ٹکراؤ آپس میں چلتا رہے گا، یہ کبھی رکنے والا نہیں ہے دوستو۔
کبھی اہل ایمان غالب آتے ہیں، کبھی اہل کفر، کبھی اہل ایمان، کبھی اہل کفر۔ اس لیے میرے عزیزو دوستو بزرگو، یہ جو ہماری زندگی ہے نا جس سے ہم گزر رہے ہیں، یہ مسلسل ایک حرکت والی زندگی ہے، آرام تو ہے نہیں۔ یہ جو آج ہم کہتے ہیں نا کہ بھئی وقت نہیں ہے اور آرام نہیں ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ جو آدمی بالکل بے فکر آرام کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ اپنی زندگی ضائع کر رہا ہے دوست۔ اہل ایمان تو حالت تحرک میں ہوں گے، فکر میں، ہر وقت ان کے سامنے اپنا ایک مقصد ہوگا، ایک مشن ہوگا، ایک ویژن ہوگا، ایک کام ہوگا، وہ اس کی طرف بڑھیں گے۔ ہاں، کبھی آپ اپنے مقصد میں جلدی کامیاب، کبھی دیر، کبھی جلدی، کبھی دیر، کبھی جلدی، کبھی دیر، لیکن اس ترتیب، اس محنت، اس حرکت میں زندگی گزرے گی۔ ہمارے حضرت شیخ مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ اول تھے، وہ فرمایا کرتے تھے، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، اور کیجیے گا، جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے، خورشید کہتے ہیں چاند کو، چاند جانتے ہیں؟ تو فرماتے تھے جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں، ادھر ڈوبے ادھر نکلے، ادھر ڈوبے ادھر نکلے۔ کبھی اہل ایمان یہاں ڈوب جائیں گے وہاں نکل آئیں گے، وہاں ڈوب جائیں گے وہاں نکل آئیں گے، لیکن یہ یاد رکھو کہ اہل ایمان کی زندگی مثل خورشید ہے، مثل چاند ہے۔ یہ اگر آج یہاں پر ہے تو کل دوسرے ملک میں روشن ہوگا، اگر کل وہاں نہیں تو تیسرے ملک میں روشن ہوگا۔ اس لیے کبھی بھی حالات سے انسان کو، اہل ایمان کو پریشان نہیں ہونا ہے۔ یہ تو اللہ پاک کا ایک ضابطہ ہے۔ اگر آپ نے واقعی آخرت کو سامنے رکھا ہے اور آپ اللہ پاک کے دین پر چلنا چاہتے ہیں اور دین کا کام کرنا چاہتے ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہیں، تو آپ کو ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار رہنا پڑے گا۔ لِكُلِّ فِرْعَوْنٍ مُوسیٰ، ہر زمانے میں ایک فرعون ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں اللہ پاک ایک موسیٰ علیہ السلام کو بھیجتے ہیں۔ ہاں، نام وہ نہیں ہوگا، نام الگ الگ ہوگا۔ اس لیے شروع میں اس واقعے کو رکھ دیا کہ بھئی ذہنی طور پہ تیار ہو جاؤ۔ اگلی بات آگے آیات میں تفصیل آ رہی ہے کہ یہ مصر کا بادشاہ تھا فرعون۔ فرعون نام تو نہیں ہے، آپ حضرات جانتے ہیں، یہ اس کا نام نہیں ہے۔ اس زمانے میں ایک عرف، ایک ترتیب رائج تھی کہ جتنی بڑی بڑی ریاستیں تھیں ان کے بادشاہوں کا ایک لقب ہوتا تھا، لقب۔ اب مصر کے ہر بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، بس یہ کہ فرعون اول، فرعون ثانی، فرعون ثالث، فرعون رابع، یہ ایک ترتیب ہے۔ اور روم کے ہر بادشاہ کو قیصر کہتے تھے، اور فارس کے ہر بادشاہ کو کسریٰ کہتے تھے، یمن کے ہر بادشاہ کو تبع کہتے تھے، اور مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے تھے، حبشہ کے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے۔ یہ جو ہمارے سامنے آتا ہے نجاشی ہے، قیصر ہے، کسریٰ ہے، یہ نام نہیں ہے، یہ اس زمانے کے عرف میں ان بادشاہوں کے القاب ہے۔ ہر آنے والے بادشاہ کو وہی لقب دے دیا جاتا تھا۔ بعد میں جا کے یہ مزاج ختم ہو گیا، اب ہر آدمی اپنے نام کے ساتھ معروف ہوتا ہے، تو یہ اس کا لقب ہے۔ لیکن مصر میں اس نے ظلم کی ایک تاریخ رقم کی ہے، اس لیے دیکھیں قیامت تک جب ظلم کا اور ظالم کا تذکرہ آتا ہے تو لوگ فرعون کی مثال پیش کرتے۔ وجہ کیا بنی وہ بات کر کے ختم کرتے ہیں۔ ایک رات اس نے خواب دیکھا، فرعون نے، اور خواب یہ دیکھا، یہ تو مصر کا بادشاہ ہے، دیکھا کہ فلسطین شام سے ایک آگ روانہ ہوئی ہے، آگ آئی ہے، اور وہ آگ چلتے 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 آ کے سرزمین مصر میں داخل ہو گئی، اور مصر میں اس نے جتنے فرعونی تھے، دو طبقات تھے، ایک بنی اسرائیلی، ایک فرعونی۔ اس آگ نے چن چن کر فرعونیوں کے گھروں کو جلا کر راکھ کر دیا۔ بنی اسرائیل کا ایک گھر نہیں جلا، فرعونیوں کے سارے گھر جل گئے۔ اب یہ خواب بڑا پریشان کن تھا۔ صبح اٹھا، اس نے اپنے کاہنوں کو بلایا۔ اس زمانے میں کاہن ہوتے تھے جو خوابوں کی تعبیر بتاتے تھے۔
ان سے پوچھا کہ میں نے خواب دیکھا، میں تو بہت پریشان ہوں کہ فلسطین سے شام سے آگ چلی ہے اور آ کر ہمارے سب گھروں کو، ہم فرعونیوں کے گھر جل گئے، کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے، جو پیدا تو مصر میں ہوگا، لیکن اس بچے کے آباء و اجداد کا تعلق کہاں سے ہوگا؟ شام سے ہوگا، فلسطین سے ہوگا، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اصل مصر کے نہیں ہیں دوستو، اصل ان کے آباء و اجداد وہ تو شام کے تھے۔ کب بچہ یہاں پیدا ہوگا لیکن اس کے بڑے ہوں گے سرزمین شام کے، اور یہ بچہ بڑا ہو کر کے تمہارا تخت نظام سارا الٹ دے گا۔ کیا کروں؟ کا ایک ہی حل ہے۔ اب یہ تو ہم نہیں بتا سکتے کہ وہ بچہ کون سا ہے، کس کے گھر میں پیدا ہوگا، لیکن ہے لڑکا، تو آپ حکم جاری کر دیں کہ بنی اسرائیل کی جتنی عورتیں حاملہ ہے، جن کے پیٹ میں بچہ ہے، وضع حمل قریب ہے، ان کی ایک وہ بنائی جائے، لسٹ بنائی جائے پوری، اور پھر فوجی ان گھروں کو اپنی نگرانی میں نظر میں رکھیں، جس عورت کے ہاں اولاد نرینہ یعنی لڑکا پیدا ہو اس کو فوراً قتل کر دیں۔ بس قتل کر دیں گے تو ہماری ٹینشن ختم ہو جائے گی۔ اس نے حکم جاری کیا اور اس کے نتیجے میں بنی اسرائیل کی تمام حاملہ عورتوں کی ایک لسٹ بنائی گئی، اور اس لسٹ کے نتیجے میں ان گھروں پر نظر رکھی گئی۔ پھر جب بچہ پیدا ہوتا، وضع حمل ہوتا، تو دائی کو بھیجا جاتا، بچی ہے کہتے رہے چھوڑ دو، لڑکا ہے اس کو لے آؤ، اس کو مار دیتے تھے۔ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ راجح قول کے مطابق فرعون نے 90,000 لڑکوں کو قتل کیا، 90,000 اولاد نرینہ قتل ہوئے ہیں۔ لیکن اللہ کی شان اور قدرت دیکھیں، جس بچے نے پیدا ہونا تھا، آنا تھا اور فرعون کو ذلیل و خاسر کرنا تھا، وہ بچہ پھر بھی پیدا ہوا، اور وہ بھی بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے۔ انشاءاللہ وہ آئندہ مجلس میں اللہ پاک مجھے آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک۔